یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، مولا حسین اے کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو اس کامیابی اور سعادت کو حاصل کر سکتے۔ یہ تمنا، یہ آرزو ہر شیعہ کی ہوتی ہے، ہر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کی ہوتی ہے، لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس سعادت اور اس کامیابی تک پہنچتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے شہید کے بارے میں، آج کے زمانے کے ایسے شہید کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے مولا کی طرح قربان ہونے کی تمنا کی، اپنے مولا کی طرح شہید ہو جانے کی تمنا کی، اور اس کی آرزو پوری بھی ہو گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شہید محسن حججی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایام اذاں ہیں، غم کی فضا ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ تمام مومنین اور تمام زندہ ضمیر اور زندہ دل انسانوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ شہید محسن حججی ایک ایسے شہید ہیں جو شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی روضے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ داعشیوں نے انہیں برحمی کے ساتھ قتل کیا، ان کا گلا تن سے جدا کر دیا، اور محسن نے مسکراتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ اپنے پیچھے جوان زوجہ اور ایک ننھے سے بچے کو چھوڑ کر گئے، اور یہ چیز کربلا کی یاد دلاتی ہے۔ آئیے آج ان کی گفتگو کرتے ہوئے پہلے اس وصیت کو سنتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کی ہے۔ اس وصیت کو دیکھتے ہیں۔ سلام علی آقا، سلام بابا جان، سلام پسر گلم. اسمتو گذاشتم علی که مولات بشه علی، پیشوات بشه علی، الگوت بشه علی. همیشه از امیرالمومنین الگو بگیری و یه جوری علیوار زندگی کنی که بشی یکی از سربازای امام زمان. جی ہاں، کتنی خوبصورت بات شہید نے کی ہے یہاں پر۔ والدین کی گردن پر، خصوصاً والد کی گردن پر بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ حق ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے والدین کے حق بچوں کی گردن پر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کا حق والدین پر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین ان کا بہترین نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، تاکہ ان ناموں کی برکت کے ذریعے سے بچے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ محسن نے اپنے بچے کا نام علی رکھا، اور کہہ رہے ہیں تمہارا نام ہم نے علی اس لیے رکھا ہے تاکہ تم علی کو اپنا رہنما مانو، علی کو اپنا لیڈر مانو، علی کو اپنی زندگی میں بساؤ، علی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دو۔ جی ہاں، اگر ہم علی والے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کا نام علی رکھتے ہیں، حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، یہ نام اگر رکھتے ہیں تو ان ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم علی والے ہیں تو علی کو اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، اپنی زندگی کا اور اپنے وجود کا حصہ قرار دیں، علی کو اپنا سب کچھ قرار دیں۔ شہید محسن حججی کے لیے ان کا مقصد معین تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ان کے لیے ٹارگیٹ معین تھا۔ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا مقصد معین کرنا ہے۔ ان کے لیے مقصد معین تھا کہ ہمیں اپنے امام کی راہ میں کام کرنا ہے اور اسی راہ میں قربان ہو جانا ہے۔ ان کے لیے معین تھا کہ ہمیں مولا کی راہ میں شہید ہونا ہے، ان کی نصرت کرتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے، انہی کی طرح سے شہید ہونا ہے۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے جب شادی ہوئی تھی تو یہ بات بیان کر دی تھی کہ میں راہ امام میں اور مولا کی راہ میں شہید ہونے والا ہوں۔ محسن حججی کی زوجہ کا جب انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے ایسی باتیں شہید کے بارے میں بیان کی، کس طریقے سے، کس کیفیت سے ان کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے بیان کیا۔ اور جس وقت وہ انٹرویو دے رہی تھی، جو انٹرویور جو خاتون تھیں جو ان کا انٹرویو لے رہی تھیں، وہ ان کی باتیں سن کر گریہ کرنے لگی، اور بہت زیادہ گریہ کیا۔ اور جو بھی اس انٹرویو کو دیکھتا ہے یقیناً وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ آئیے اس انٹرویو کے کچھ حصے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرے موبائل میں ان کا ٹیلی گرام انسٹال تھا۔ میں نے ایک گروپ میں دیکھا کہ 4 دوستوں کا گروپ بنایا تھا ان لوگوں نے۔ میں نے دیکھا کہ اس سے میسج آ رہے ہیں، یا ابو الفضل، یا محسن، کیا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک فوٹو بھی تھی۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ کھول لوں، دیکھوں کیا ہے، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ میں نے جیسے ہی فوٹو ڈاؤن لوڈ کی تو دیکھا کہ آغا محسن ہے اور ان کے پیچھے ایک داعشی کھڑا ہے۔
میں نے ان کے کپڑوں پر زوم کیا، اس پر لکھا تھا جون خادم المہدی۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کیونکہ میں نے خود ہی ان کی وردی پر اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ ان کے نام محسن حجاجی کے بجائے جون خادم المہدی لکھا تھا، اور یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ میں نے بس اتنا دیکھا، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں چیخنے لگی، موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں روتے روتے آنگن میں زمین پر گر پڑی۔ میں نے بابا سے کہا محسن کو اسیر کر لیا ہے، محسن کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں مجھے امید دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے شوہر جس نے یا زہرا کے نام کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، تاکہ اگر انہیں اسیر کر لیا جائے تو اپنی انگوٹھی دکھا کے بھی یہ کہہ سکے کہ میں امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں۔ دور نجف کی انگوٹھی پر یا زہرا لکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ محسن واپس نہیں آئیں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں اسیر کر لیا جائے گا۔ صرف خدا جانتا ہے کہ مجھ پر کیا گزر گئی۔ رات کے 2 یا 3 بج رہے تھے کہ میں نے کسی چینل پر دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ شہید بے سر تمہیں شہادت مبارک ہو۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ آقا محسن امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید ہو گئے۔ میں زمین پر گر پڑی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کر دیے گئے؟ امام حسین تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ محسن کا سر کاٹ لیا گیا ہے، لیکن بدن تو ہے۔ جواب ملا کہ ہاں، آخر کار شہید کر دیے گئے ہیں۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں کمرے میں گئی کہ پانی پی لوں، میری آنکھ لگ گئی۔ یہ معجزہ تھا کہ میں بچ گئی، ورنہ یہ غم اتنا بڑا غم تھا کہ میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ کسی نے ان کے سر کی فوٹو بھیجی ہے۔ ان کا سر ان کے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد لاش آنے کا انتظار شروع ہو گیا۔ جی، میں نے کہا کہ اب جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کر دیے گئے ہیں، تو اب ان کی لاش کہاں ہے؟ کم سے کم ان کی لاش تو دے دو۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آقا محسن کی لاش کہاں ہے۔ گروپس میں کچھ فوٹوز شیئر ہو رہی تھیں جن میں داعش کے سنگ دل اس کے سر کے ساتھ جو کسی کی زندگی کی تنہا امید تھا، فٹ بال کھیل رہے تھے۔ شہید حجاجی کی یہ تمنا تھی کہ جس طریقے سے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اسی طریقے سے
ان کی بھی شہادت ہو اور وہ اپنی تمنا اور اپنی آرزوؤں تک پہنچ گئے. جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے جنازے خصوصاً ان کے سر کے ساتھ بے ادبی کی گئی تھی. ظالموں نے اور قاتلوں نے شہید حججی کے سر کے ساتھ بھی ویسے ہی بے ادبی کی. آپ نے کتنی شان سے اس شہادت کو قبول کر لیا، کتنی شان سے اس درجے تک، اس کامیابی تک، اس بلندی تک، اس عظمت تک پہنچ گئے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ درجہ اور یہ عظمت اور یہ بلندی جو شہید حججی کو حاصل ہوئی ہے کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے ان کو یہ عظمت اور یہ بلندی حاصل ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں. 12 جولائی سن 1991 میں اصفہان کے نجف آباد میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام اس کے ماں باپ نے محسن رکھا. لیکن اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ 26 سال کے اوج شباب میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر تمام دنیا کے جوانوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا، اور اس کی اسارت کی تصویر رہتی دنیا تک کے لیے ہیہات من الذلہ کی فریاد رقم کر جائے گی. محسن ایک عام گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک عام بچہ تھا، لیکن باپ کی حلال روزی اور ماں کے پاک شیر نے محسن کو اخلاق حسنی اور شجاعت حسینی کا حامل بنا دیا. محسن بچپن ہی سے سید الشہداء علیہ السلام کے عاشق تھے. وہ مجالس اہل بیت میں نوحہ خوانی، زیارت عاشوراء اور حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محسن نے جس پہلی غیر درسی کتاب کا مطالعہ کیا وہ مقتل امام حسین علیہ السلام تھی، اور یہیں سے انہوں نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا. وہ اس راہ میں ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو اپنے لیے باعث فخر جانتے تھے. محسن اپنے آخری 2 برسوں میں اصفہان کے ایک امام بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے. جب بھی وہاں مجلس ہوتی تھی تو محسن 50-60 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کر کے نجف آباد سے اصفہان آتے تھے، لیکن کبھی تھکن کا اظہار نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے اس امام بارگاہ میں خدمت کی خواہش ظاہر کی تو 2 انوکھی درخواستیں کی جو یقیناً ہم سب کے لیے اخلاص کا عملی درس ہے. محسن نے وہاں کے ذمہ دار سے کہا کہ مجھے مجلس میں صرف ایسے کام دیے جائیں جس میں میں سامنے نہ رہوں. میں لوگوں کی دید میں نہیں آنا چاہتا. محسن کا یہی اخلاص تھا کہ وہ لوگوں کو دکھائے بغیر مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے. تو اللہ نے بھی بدلے میں ان کے نام کو پوری دنیا میں روشن کر دیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مخلص بندوں سے. ایک عارف کے بقول تم اپنے حسن کو مخفی رکھو، اللہ تمہیں خود آشکار کر دے گا. اور اس پاکیزہ ہستی نے صرف اسی درخواست پر اکتفا نہ کی بلکہ یہ چاہا کہ اس امام بارگاہ کا سخت سے سخت کام ان کے سپرد کر دیا جائے. محسن نیاز کی دیگوں کو صاف کرتے کرتے تھک کر چور ہو جاتے تھے، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتے تھے. جب وہاں کے ناظم محسن سے کہتے تھے کہ محسن میاں معذرت کہ آپ کو اتنی زحمت ہوئی اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، تو محسن بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ جناب اسے کام نہیں کہتے، یہ تو کچھ بھی نہیں. حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے کم سے کم اپنا سر دینا چاہیے. اے محسن، یقیناً آپ نے اپنی خدمت مکمل کی اور اپنے سربریدہ آقا کی راہ میں اپنا سر بھی قربان کر دیا. اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح خدمت مولا حسین علیہ السلام کی توفیق دے. تو یہ جذبہ تھا، یہ خلوص تھا. اس خلوص کے ذریعے سے محسن، شہید محسن حججی نے اس عظیم درجے کو حاصل کیا، اس عظمت اور اس بلندی کو حاصل کیا. دوستوں،
بھائیوں عزیزوں، ماہ محرم ہے، ہم بھی خلوص کے ساتھ عزاداری کریں، دکھاوے کے بغیر، ریاکاری کے بغیر، اختلافات کے بغیر، ٹینشن کے بغیر، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی جو ہمارے اندر ایک چاہت ہوتی ہے اس کے بغیر ہم سب عزادار ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہم سب اپنے مولا کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ یقیناً اگر خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مولا کے لیے، اپنے آقا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم عزاداری کریں گے تو یقیناً ہمارے مولا ہم کو قبول فرمائیں گے۔ آئیے ان شہیدوں سے، خصوصاً شہید حججی سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے مولا کے نصرت کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنی زوجہ کی، اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو مولا پر نچھاور کر دیا، آئیے ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے شہیدوں، اے اہل بیت کے ناصروں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کو امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی راہ میں قربان کریں گے، امام کے مقصد کی راہ میں قربان کریں گے۔ ہمارا وجود زمین پر امن و امان کا ذریعہ بنے گا، عدل و انصاف کے قیام کا ذریعہ بنے گا، مظلوموں کی دفاع اور مظلوموں کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ظالموں سے برسر پیکار رہیں گے اور ظالموں سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔